سے خواتین و حضرات، پاکستان کا قومی ترانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کرتے ہیں رب جلیل کے بابرکت نام سے۔ میں تلاوت قرآن حکیم کے لیے دعوت دوں گا ایک ایسے قاری صاحب کو جنہوں نے اپنی آواز، اپنی قرت سے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا۔ آپ سب انہیں جانتے ہیں۔ جب ہم چھوٹے بچے تھے، سب آپ میں بھی کئی حضرات جن کی سفید داڑھی ہے، جب وہ بھی جوانی میں تھے تو ٹیلی ویژن پر آپ انہیں دیکھتے تھے۔ یہ قرآن پاک کی تعلیم جو ہے بچوں کو دیتے تھے۔ آپ سب کے جانے پہچانے جناب قاری سید صداقت علی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
لك ذكرك صدق الله العظيم. بہت بہت شکریہ قاری سید صداقت علی. آپ ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز اور پرائڈ آف پرفارمنس، یہ سارے ایوارڈز آپ رکھتے ہیں. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی ہیں، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی ہیں، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا. اور سب سے خوبصورت، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. نعت رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیگی کے لیے میں دعوت دوں گا ایک ایسے نعت خواں جن کی نعتیں امریکہ، انگلینڈ، پوری دنیا میں ریلیز ہوئیں اور پسند کی گئیں. آپ اسپیشلی تشریف لائے ہیں آج ہماری اس تیسری جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے سلسلے میں. جناب تشریف لاتے ہیں نور محمد جرال صاحب. حضور آئے تو ظلمات سے رہائی ملی، حضور آئے تو ظلمات سے رہائی ملی، بشر کو عالم انوار تک رسائی ملی، بشر کو عالم انوار تک رسائی ملی. جو خود شناس نہ تھے وہ خدا شناس ہوئے، جو خود شناس نہ تھے وہ خدا شناس ہوئے. پیام رحمت حق سے وہ رہنمائی ملی، پیام رحمت حق سے وہ رہنمائی ملی. گھٹا سکے گا کوئی کیسے ننگ خلق اسے، گھٹا سکے گا کوئی کیسے ننگ خلق سے، میرے نبی کو جو اللہ سے
بڑائی ملی میرے نبی کو جو اللہ سے بڑائی ملی ان میرے حضور کی خاک قدم کا صدقہ ہے میرے حضور کی خاک قدم کا صدقہ ہے میری زمین وطن کو جو خوشنمائی ملی میری زمین وطن کو جو خوشنمائی ملی اور پڑی ہے آج جو نعت نبی پڑی ہے آج جو نعت پیمبر تو نے اے نور تیری نوا کو فرشتوں کی ہم نوائی ملی حضور آئے تو ظلمات سے رہائی ملی بہت بہت شکریہ نور محمد جلال صاحب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو ایک بار سب مل کر درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید محترم جناب عمران خان وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محترم جناب پیر نور الحق قادری وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی محترم اراکین سینٹ قومی اور صوبائی اسمبلی محترم وفاقی اور صوبائی وزرائے کرام سفرائے کرام محترم علماء کرام جناب اعجاز خان جعفر سیکرٹری وزارت مذہبی امور اندرون ملک سے آئے ہوئے اور باہر سے بھی کچھ ہمارے ساتھی محترم اسکالر صاحبان آپ سب معزز مہمانان گرامی کا بہت بہت شکریہ اس سال جو یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کانفرنس کا جو انعقاد کیا گیا ہے وہ ماحولیاتی آلودگی اور ہماری ذمہ داریاں تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کیا گیا ہے اس بار جناب محترم وزیر نور الحق قادری صاحب نے کچھ علماء کرام کے کومنٹس جو ہیں وہ ایک ویڈیو کی زینت بنائے ہیں تاکہ وقت کی بھی بچت ہو سکے اور مقررین جو ہیں اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکیں تو یہ ان کے خیالات پر مبنی ایک مختصر ویڈیو پیکج ہے جو ابھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے یا رحمت للعالمین قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے جس طرح ہم نے اپنے جنگلات کی تباہی کی یہ ہے ٹائم کہ قوم اور گورنمنٹ مل کے اپنے بچوں کی اپنے آنے والی نسلوں کی ان کے مستقبل کو بچائے اس لیے ایک تو ہمارا 10 ارب
درخت کی جو ہمارے ایک بہت ایمبیشس جو ہمارا ٹارگٹ ہے، ایک تو وہ ہے، دوسرا اپنے شہروں کو صاف کرنا. جو دو چیزیں ہم نے کرنی ہے، اپنی ہوا، اپنی جو پولوشن ہے، ایئر پولوشن، اس کو، اور دوسرا جو ہمارے دریاؤں کے اندر ساری جو گندگی جا رہی ہے اس کو. اب یہ لگتا سب بڑا مشکل کام ہے، پہلے لوگوں کی سوچ چینج ہوتی ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں، تبدیلی پہلے ذہنوں میں آتی ہے، پھر زمین پہ آتی ہے. پہلے ہم نے سارے لوگوں کو بار بار یہ سمجھانا ہے کہ یہ خوبصورت ملک جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، اس کی تباہی کر رہے ہیں اگر ہم اسی طرح اس کو پولوٹ کرتے رہیں. جو ماحولیاتی آلودگی کی تباہ کاریاں ہیں اور نقصانات ہیں، اس سے بچاؤ کے لیے ہماری یہ قومی بھی ذمہ داری ہے، ملی بھی ذمہ داری ہے، اور ہماری دین اور شریعت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیمات بھی یہی ہے. ہم صفائی کا اہتمام کریں، پاکیزگی کو اپنائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ اتنا فرصت ہے مرنے سے پہلے کہ وہ درخت لگائے تو وہ درخت لگا لے. میں گزارش کروں گا تمام علماء کرام سے، مشائخ اعظام سے، کہ اپنے جمعہ کے خطبات میں، اپنے دینی مواعظ میں اس موضوع پہ بطور خاص اس پہ بات کریں اور لوگوں کو اس کی اہمیت بتائیں. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت طیبہ میں زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہمارے پاس ایک واضح اور روشن ہدایت موجود ہے. ماحولیاتی آلودگی کے سلسلے میں بھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات ہیں جن سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ راستے صاف ہونے چاہیے اور اس میں کوڑا کرکٹ نہیں ہونا چاہیے. ماحول کو صاف ستھرا اور صحت مند رکھنا یہ دین کا ہی ایک تقاضا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنت نبوی یہ ہے، ہمیں اپنے جسم و جان کو بھی پاک رکھنا چاہیے، اپنے گھر بار کو بھی پاک رکھنا چاہیے، اپنے گلی کوچے، اڑوس پڑوس اور گرد و پیش کے ماحول کو بھی پاک کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ملک میں شجرکاری کرنی چاہیے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ویژن ہے جس میں ہم نہ صرف اس ملک میں 10 ارب درخت لگا رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم تقریباً 80 شہروں کی صفائی کے لیے بھی ایک ہم نے مانیٹرنگ کا نظام بنایا ہے. نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہمیں جو تلقین ہے ان دونوں مسائل کے اوپر، وہ یہی ہے کہ جو درخت لگانا ہے یہ صدقہ جاریہ ہے. یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ ہم اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کرتے ہیں. ہمارے ایمان کا آدھا حصہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف رکھیں. شجرکاری، درخت لگانا یہ سنت پروردگار ہے. اگر کوئی شخص درخت لگائے اور اس درخت سے کوئی نفع بھی نہ لے، یعنی اس سے کوئی پھل بھی نہ نکلتا ہو، تب بھی وہ درخت لگانا اس لگانے والے کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے. اللہ پاکستان کو سرسبز و شاداب بنائے اور ہم سب پاکستان کو لہلہاتا ہوا دیکھیں، اور اس میں شجرکاری، درخت کاری اور اس کی آب و ہوا کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. مجھے فخر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ایسے فیصلے کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے آنے والی نسلوں کو انشاءاللہ ایک سیف پاکستان ملے گا. حدیث مبارکہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. جب یہ نصف ایمان بن جاتا ہے ہمارے ایمان کا حصہ، ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف بھی رکھیں اور جتنے بھی درخت لگا سکیں، کیونکہ درخت صدقہ جاریہ ہے. کلین گرین پاکستان یا اپنے آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان کو محفوظ اور صاف ستھرا کیجیے اور اپنے حصے کا ایک درخت لگائیے. انسان کو جہاں اچھی خوراک کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، وہاں اچھی ہوا اور آکسیجن کی بھی ضرورت ہے. لہذا ہم سب کو مل جل کر اس فضا کو اور اس ماحول کو انسان دوست بنانا چاہیے. اس کے لیے وہ تمام چیزیں جو ہماری بربادی کا ذریعہ بنتی ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے. درخت کثرت کے ساتھ لگانے چاہیے اور ان درختوں سے ہی ہمیں اچھی صاف ہوا مل سکتی ہے. آلودگی کے خاتمے کے لیے جہاں حکومت کچھ کوششیں کرتی ہے وہاں ہم سب کو ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا چاہیے. سورہ التین میں ماحولیات ہی کا ذکر ہے. جب ہم جنت کے مناظر کی تفصیل دیکھیں
تو جنت کے مناظر میں بھی دریاؤں کا ذکر ہے، باغات کا ذکر ہے، ماحولیات کا ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماحولیات کا تحفظ ہی دین اسلام میں، قرآن پاک کی تعلیمات میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل میں بہت ہی نمایاں اور اجاگر کیا گیا ہے۔ تو ہم سب کا اب یہ دینی فریضہ ہے کہ ہم ماحولیات کے تحفظ میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ یا رحمت للعالمین۔ یہ تھے قبلہ ایاز صاحب، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، مولانا یاسین ظفر، شہنشاہ نقوی صاحب اور دیگر۔ آپ نے یہ ویڈیو پیکج دیکھا۔ آگے بڑھتے ہیں اور شاعر نے کہا کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے۔ آگے بڑھیں گے اور میں اب خیالات کا اظہار کرنے کے لیے دعوت دوں گا جناب محترم پیر نور الحق قادری صاحب، وزیر مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک ونبیک وحبیبک الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ آج کے اس بزم کے صاحب صدر عزت مآب جناب عمران خان صاحب، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، محترم ملک امین اسلم صاحب، محترمہ زرتاج گل صاحبہ، سردار اعجاز جعفر صاحب، ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، محترم علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب، سینیٹر فیصل جاوید صاحب، وفاقی وزراء، سفراء، اراکین پارلیمنٹ، علماء کرام، مشائخ اعظام، خواتین و حضرات، ایک دفعہ پھر آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بار دیگر جو ملک کے دور دراز علاقوں سے تشریف لائے ہیں، سیرت کے مقالہ نگاران جنہوں نے آرٹیکلز لکھے ہیں، جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، جن کو آج انعامات دیے گئے یا دیے جا رہے ہیں، اور باقی علماء کرام، مشائخ اعظام، اسکالرز جو تشریف لائے ہیں، آپ سب کا ایک دفعہ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بطور خاص پرائم منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکالا اور رحمت للعالمین کے ذکر اور یاد کے اس محفل میں آپ تشریف لے آئے۔ یہ رحمت للعالمین کا محفل ہے، اور رحمت للعالمین کے ذکر کا جو محفل ہوتا ہے وہ رحمتوں سے بھرا ہوتا ہے۔ جو بھی یہاں آیا ہے وہ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جولی میں رحمت اور خیر لے کے جائے گا۔ میں پاکستانی قوم کو اور دنیا میں بسنے والے تمام عالم انسانیت کو عید میلاد النبی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے اس جشن اور خوشی اور اس مبارک دن کے حوالے سے سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ 1452 میں
قمری سال ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کے، اور 1492 سال میں دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، سائنس ٹیکنالوجی کتنا ترقی کر گیا، لیکن آج بھی ہم اسلام آباد کے اس ہوٹل میں بیٹھے ہیں اور ہم اس صبح تاباں کا ذکر کرتے ہیں، جس صبح، جس ساتھ جب رات کا اندھیرا ختم ہونے والا تھا اور صبح آسمان کو چیر رہا تھا، اور سیدہ آمنہ اور سیدنا عبداللہ کی جھونپڑی میں کونین کے سید الاولین والآخرین تشریف لے آئے۔ ہمارا آج کا یہ شام اس صبح سے وابستہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح وابستہ رہے گا۔ اور میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ 12 ربیع الاول کا یہ صبح نہ آتا اور حضور کے قدم اس زمین سے نہ لگتے تو قیامت کے روز تک انسان ضلالت، گمراہی، اندھیروں اور جہالتوں سے نہ نکلتا۔ یہ جو کچھ روشنی ہے، تسلی ہے، اطمینان کا دنیا میں کہیں بھی ایک گوشہ ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی برکت اور وجہ سے ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے فرمایا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ پرائم منسٹر صاحب، آپ نے وزیر اعظم بننے سے پہلے اور اس کے بعد ایک بات کی اس قوم کو تلقین کی، اور بطور خاص حکومت میں آنے کے بعد ایک پروگرام شروع کیا، کلین اینڈ گرین پاکستان۔ اور یہ ماحولیات کا جو ایشو ہے یا مسئلہ ہے، ماحولیات کی جو تباہ کاری ہے، آج کا سائنسدان یا سیاستدانوں میں تو میرے خیال میں کسی اور نے اس طرف توجہ نہیں دلائی ہے آپ کے بغیر، لیکن آج کا سائنسدان اگر ماحولیات کی بات کرتا ہے تو ان تباہیوں کا جو علاج ہے، ان بربادیوں کا جو علاج ہے، اور جو دنیا کی موسم کی تبدیلیاں ہیں اور اس وجہ سے سیلاب اور طوفان آ رہے ہیں، لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، ہجرت کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں، اس کا فطری نسخہ جس کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا تھا، ہم اس کانفرنس کو اس موضوع کے حوالے کر رہے ہیں کہ ہم واپس نبوی تعلیمات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور سیرت کی طرف واپس لوٹیں اور ان تعلیمات سے ہم رہنمائی حاصل کریں، روشنی حاصل کریں، اور ان روشنیوں کی وجہ سے ہم اپنے مسائل کا حل تلاش کریں۔ اس حوالے سے پچھلی نشست میں ملک بھر کے جید علماء کرام نے محترمہ سمیہ راحیل قاضی صاحب، قاضی حسین احمد صاحب کی صاحبزادی ہے، آپ نے خطاب کیا، مولانا عارف واحدی صاحب نے خطاب کیا، علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے کیا، صاحبزادہ جنید صاحب نے کیا، علامہ طاہر اشرفی صاحب نے کیا، ان تمام زعماء نے خطاب فرمایا۔ اس تفصیل میں نہیں جاتا، صرف وہ احادیث اور سیرت نبوی اور سنت نبوی اور قرآن کے بہت سارے حوالے اس میں دیے گئے، لیکن پانی کی کمی کا رونا رویا جا رہا ہے، اور دنیا بھر کی آج کل کی جو تنازعات ہے دو قوموں اور دو ملکوں کے درمیان، وہ پانی کے ایشوز پہ ہے۔ اس طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خوبصورت انداز میں اشارہ فرمایا کہ ایک صحابی حضرت سعد وضو کر رہے ہیں، حضور نے دیکھا تو اسے فرماتے ہیں کہ آپ وضو میں اسراف کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا میں تو وضو کر رہا ہوں،
نے کہا کہ وضو میں بھی پانی زیادہ خرچ کرنا جائز نہیں ہے، اسراف ہے۔ پھر حضور نے فرمایا، اس نے پوچھا کہ اگر میں دریا کے کنارے وضو کر لوں، حضور نے فرمایا اگر دریا کے کنارے بھی آپ زیادہ پانی استعمال کریں تو وہ اسراف میں آ جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح شجرکاری کے حوالے سے یہاں پہ پہلے نشست میں بتایا گیا کہ حضور جب کسی لشکر کو بھیجا کرتے تھے تو اس لشکر کی اولین تعلیمات میں سے یہ بات تھی کہ کسی دشمن کے علاقے میں کسی کھیتی باڑی اور فصل کو آپ نے نقصان نہیں پہنچانا ہے، اور درختوں کو آپ نے نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ دنیا کا قانون تو یہ ہے کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے، لیکن حضور نے وہاں پہ بھی شجرکاری کا، ماحولیات کا اتنا خیال رکھا۔ جو نبی رحمت حالت جنگ میں ماحولیات کا اتنا خیال رکھتا ہو تو حالت امن میں وہ کس طرح ان کی تاکید اور ان کی تعلیمات ہوں گی ماحولیات کے حوالے سے۔ پروفیسر صاحب، اسی طرح حضور نے فرمایا کہ درخت لگانا صدقہ ہے، اور ایک روایت میں ایسا فرمایا کہ جو خود اس سے فائدہ حاصل کرے وہ بھی صدقہ ہیں، جو جانور اور چوپائے اس کے پتوں کو کھائے وہ بھی صدقہ ہے، اور جو کوئی اس سے پل وغیرہ لے جائے وہ بھی صدقہ ہے۔ سارے اس کے پہلو صدقے کے ہیں۔ پروفیسر صاحب، آپ نے جس طریقے سے اس قوم کو اس طرف متوجہ کیا ہے، آپ جب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور آپ کلین اینڈ گرین پاکستان کی بات کرتے ہیں، آپ یقیناً یہی ریاست مدینہ کی بات ہے۔ جب آپ پناہ گاہ کا دورہ کرتے ہیں اور کسی قسم پرس بدحال ایک غریب آدمی کے ساتھ اس کے دسترخوان پر بیٹھ کر ایک برتن میں کھانا کھاتے ہیں، یہی ریاست مدینہ ہے اور یہی میرے نبی کا سنت ہے۔ اور جب آپ محروم طبقات کے لیے صحت انصاف کارڈ کی بات کرتے ہیں، یقیناً یہی ریاست مدینہ کی طرف ایک قدم ہے۔ جب آپ کووڈ-19 کرونا وائرس کے اس وبا میں پہلی احساس پروگرام کے ذریعے سے آپ رسائی کرتے ہیں محروم اور مفلوق الحال طبقات تک، یہی میرے نبی کی سنت ہے اور یہی ریاست مدینہ ہے۔ ہم اور کچھ نہیں جانتے۔ خان صاحب، آپ کے ناقدین بھی بہت ہے، اور جن پہ تنقید کرنے والے بہت ہیں، ان سے محبت کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن جب آپ برہ ناپا نبی کے شہر مدینہ میں قدم رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ عاشق رسول ہیں، اور ہمارے دلوں سے یہ آواز اور یہ نعرہ نکلتا ہے، ہمارا وہ امام، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں آخر کار آپ کے ہم انتظار میں ہیں، آپ کو سننا چاہتے ہیں، لیکن ایک بات میں کہوں کہ موجودہ فرانس نے جو جسارت کی ہے، پچھلی کی گستاخانہ خاکوں میں، اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس کے حمایت میں وہ تو کسی فرد نے، کسی انڈیویژل نے، کسی فرد نے، کسی تنظیم نے کوشش کی، یہاں پر تو فرانس کے صدر اس کے دفاع میں بولے، اور ایسا بولے کہ مسلمانوں کی دل آزاری کی، دل شکنی کی۔ اس پہ عالم اسلام میں ابھی ہم بات کر رہے تھے کانے پہ، صرف دو آواز گونجنے لگے ہیں، ایک عمران خان کا آواز تھا، دوسرا طیب اردگان کا آواز تھا۔ اور جو لوگ نبی کے حمایت میں اٹھ کے بولتے ہیں اور اس منصب پہ بولتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ تعالیٰ نبی کے وسیلے سے ان کا حمایت اور نصرت فرمائے گا۔ اور ایک اقدام ہے جس کا میں علماء کرام بیٹھے ہیں اور ذکر کروں گا۔ کرونا کا جب شروع ہو گیا یہ وبا، ابھی پہلے صدر صاحب نے تفصیل سے اس پہ بات کی، تو پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا
کہ قادری صاحب ہم رمضان میں مسجدیں کس طرح بند کریں گے؟ اللہ کی ذکر کی، نماز کی، تراویح کے، تلاوت کے لیے ہم مسجدیں کس طرح بند کریں گے؟ میں تو نہیں بند کر سکتا۔ پھر فرمایا کہ آپ علماء سے بیٹھیں، SOPs بنائیں اور ان SOPs کے ذریعے سے مساجد کو کھلا رکھے پاکستان میں۔ علماء کے ساتھ ہم بیٹھے، الحمدللہ علماء کے تعاون سے ریکارڈ پہ ہے یہ بات، رپورٹ ہے یہ بات کہ سب سے زیادہ SOPs کو جہاں پہ فالو کیا گیا وہ مساجد میں فالو کیا گیا۔ اور میں شکر اور فخر سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے رمضان میں، رمضان 2020 میں دنیا کے ایک ملک میں مساجد کھلی رہیں اور وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا اور عمران خان کا ملک تھا۔ میں آخر میں انشاءاللہ تبارک و تعالی فرقواریت کا ایک ماحول بنانے کی کوشش کی گئی تھی، شیعہ سنی بریلوی دیوبندی کو لڑانے کی کوشش کی گئی تھی، اس ملک کو یمن، شام، لیبیا، عراق بنانے کی کوشش کی گئی، پچھلی کی طرح پاکستان کو تباہ کرنے کی وہ کوششیں ساری الحمدللہ یہ کوشش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناکام بنا دی ہے۔ اور علماء کے تعاون سے، علماء کے مشاورت سے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اور اس طرح کی کوششوں کو ناکام بنائیں گے۔ جو موجودہ فرانس کا صورتحال ہے اور جس طرح انہوں نے پرائم منسٹر نے اس کا جواب دیا ہے، موجودہ ہفتہ آج کے جمعے سے اگلے جمعے تک ہم حکومت پاکستان، پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت ہے، کیبنٹ میں اس دن آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہفتہ عشق رسول منائیں گے۔ ملکی سطح پر، صوبائی سطح پر، ڈویژنل لیول پر، ڈسٹرکٹ لیول پر محافل سیرت النبی ہوں گے، محافل میلاد ہوں گے، محافل نعت ہوں گے، اور جس طرح یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے بیزار ہو جائے، ہم بتائیں گے کہ ہمارا رشتہ اور پختہ سے پختہ تر ہوتا جا رہا ہے اپنے نبی سے۔ اس کے حوالے سے تمام صوبائی حکومتوں کو ہماری پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ہدایات جا چکی ہے، اور آپ بھی اس حوالے سے اپنا اہتمام اور انتظام اور اپنا جوش کا اظہار کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کا اظہار فرمائے۔ اسلامی ممالک کے سربراہان کو پرائم منسٹر صاحب نے، سربراہان حکومت اور سربراہان مملکت کو خط لکھے جا چکے ہیں، اور کچھ سربراہان کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب ٹیلی فونک بھی اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ کوئی بین الاقوامی کنونشن اس حوالے سے کہ ایک ایسا قانون متعارف کرایا جا سکے جس میں بتایا جائے کہ اظہار آزادی رائے کیا ہے، کیا نبیوں کی تحقیر اور توہین یہ اظہار آزادی رائے میں آتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ OIC کے لیول پر چند اسلامی ممالک اس کو لیڈ کرے اور ایک کنونشن بین الاقوامی قانون کی طرف ہم چلے جائے۔ شیخ الازہر نے ایک اعلان کیا ہے کہ میں اس دنیا اسلام کے قانون دانوں کو اکٹھا کروں گا، اور چارلی ہیبڈو اور اس طرح کے مجلے ہیں ان کے خلاف ہم ایک قانونی پٹیشن اور کیس فائل کریں گے انٹرنیشنل کسی فورم پہ۔ کل پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ میری طرف سے شیخ الازہر کو کہے کہ پاکستان سے آپ کو جس طرح تعاون چاہیے پاکستان اس طرح آپ کے ساتھ تعاون کرے گا۔ میں آخری بات کہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ علماء نے کوئی 4-5 ہزار علماء نے پاکستان، جس میں سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب شامل ہے، انہوں نے ایک ڈاکومنٹ سائن کیا ہے پیغام پاکستان کے نام سے، اور وہ ہماری ملک کی آئین کے بعد سب سے مضبوط تر بیانیہ ہے۔ ہم اس کو انشاءاللہ تعالی مضبوطی سے پکڑیں گے اور اس ملک میں اتفاق اور اتحاد اور یکجہتی کی فضا کے لیے کوشاں ہوں گے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، اور اس رحمت للعالمین کانفرنس میں نہ بتاؤں تو یہ میں ناشکری کے زمرے میں آؤں گا۔ میرے جوانوں نے، مسلح افواج نے پاکستان کو بچانے کے لیے جو قربانیاں دی ہے، وہ قربانی ہمارے سر اور آنکھوں پہ ہے، اور وہ لوگ
جو فوج کو برا بلا کہنا چاہتے ہیں، آرمی چیف کا مطلب کیا ہے؟ فوج کو برا بلا کہنا۔ وہ اس مضبوط ترین ادارے کو، جس ادارے کی وجہ سے پاکستان یمن، شام، عراق، فلسطین، لیبیا بننے سے بچ گیا ہے، وہ پاک فوج کا ادارہ ہے۔ اس ادارے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ علماء، یہ مشائخ اور انشاءاللہ ان کے لاکھوں کروڑوں پیروکار ان عزائم اور ان کوششوں کو ناکام بنائیں گے، اور ان کا یہ منحوس بیانیہ ان کے منہ پر واپس پھینک دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت بہت شکریہ پیر نور الحق قادری صاحب۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وزارت مذہبی امور ہر سال علوم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ و اشاعت کے لیے مقابلہ کتب سیرت النعت کا اعلان کرتی ہے، اور ہر سال 12 ربیع الاول کے دن اس مبارک موقع پر وزیر اعظم پاکستان جو ہیں ان ونرز کو انعامات دیتے ہیں۔ تو اب اس سلسلے کا آغاز کریں گے۔ جو ونرز ہیں ان کو ہم مدعو کریں گے تاکہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب ان کو انعامات سے نواز سکیں۔ پہلی جو کیٹیگری ہے وہ ہے اردو سیرت کتب کیٹیگری۔ اس میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد سید شاکر نے، وہ کسی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے۔ دوسری پوزیشن کے حقدار بنے ہیں تفسیر عباس صاحب۔ آپ نے جو کتاب لکھی ہے اس کا عنوان ہے رسول انسانیت اور دشمن شناسی۔ جناب تفسیر عباس صاحب سیکنڈ پوزیشن کیٹیگری اردو۔ اگلی جو کیٹیگری ہے وہ ہے چلڈرن کی کیٹیگری۔ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، بھرپور تالیاں حفصہ محمد فیصل کے لیے، جنہوں نے کتاب لکھی ہے جنت کے راستے۔ اگلی جو کیٹیگری ہے وہ نعت کتب ہے۔ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے خورشید بیگ، اور ان کو میں دعوت دوں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ اور اگلی جو کیٹیگری ہے، خورشید بیگ صاحب آپ تشریف لائیے۔ اگلی جو کیٹیگری ہے انعامات برائے کتب برائے خواتین کیٹیگری، مصنفہ کا نام ہے محترمہ نصرت محمود قریشی۔ انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ نام ہے کتاب کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ اگلی جو کیٹیگری ہے انعامات برائے رسائل و جرائد، اور ڈاکٹر پروفیسر محمد عبداللہ تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اس کیٹیگری میں، اور آپ انعام کے حقدار پائیں۔ اب آگے بڑھیں گے۔ میں اس ہستی کو دعوت خطاب دے رہا ہوں جو سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خاص طور پہ پوری دنیا میں جس انداز میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ سب کے پرزور استقبال میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان۔ شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ قادری صاحب، آپ کا میں خاص طور پہ شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے یہ فنکشن کی رحمت العالمین کی، اور ہمارے معزز علماء کو بھی بلایا، اور خواتین حضرات آپ سب کو۔ میرے لیے اس فنکشن کی بڑی اہمیت ہے، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، سالوں میں، یہ ایک بہت بڑی ایک انٹرنیشنل لیول کی یہ ہم ہر سال رحمت العالمین فنکشن کریں گے، جس میں
اس آئیڈیا کو ڈیولپ کریں گے، دنیا تک لے کے جائیں گے، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنے ملک میں بھی لوگوں کو پوری طرح، اور خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کو پوری طرح سمجھ نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت تھی. لوگوں کو نہیں اس کی پوری طرح سمجھ. اور میں اس عمر میں بھی نئی نئی چیزیں ان کے متعلق سمجھتا ہوں جو مجھے پہلے نہیں سمجھ تھی. کیونکہ اللہ نے جب ہمیں حکم دیا قرآن میں کہ ان کی سنت پہ چلو، ان کی زندگی سے سیکھو، تو وہ اللہ ہمارے لیے کہہ رہا تھا. کیونکہ اللہ تو خود کفیل ہے، ہم تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. سارا جو قرآن کے اندر اللہ کا پیغام ہے وہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تو وہ ہماری بہتری کے لیے کہتے ہیں کہ ان کی زندگی سے سیکھو. کیونکہ ان کی طرح کا نہ کوئی عظیم انسان آیا ہے، یہ نہ آ سکتا ہے. کسی نے وہ اچیو نہیں کیا دنیا میں جو ایک انسان نے کیا. چاہے آپ مسلمان ہو، مسلمان یعنی اسلام کو مانے یا نہ مانے، جو اچیومنٹ ایک انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ کوئی دنیا میں انسان نے نہیں کی اور نہ کر سکتا ہے. اس کے اوپر مغرب میں بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. ایک ہے مائیکل ہارٹ یا کہ 100 گریٹسٹ مین، اس میں نمبر 1 100 گریٹسٹ مین میں نمبر 1 وہ ان کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ سب سے گریٹسٹ انسان تھے؟ کیونکہ کسی نے وہ چیز کی نہیں. جو اچیومنٹس ایک انسان نے کی تھی وہ دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے. اور جتنی آپ ان کی زندگی کے اوپر پڑھتے جائیں گے آپ ریئلائز کریں گے کہ وہ کتنا بڑا ان کا مقام تھا اور اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. اس لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا. تو ایک تو میں پہلے شروع کروں یہ ماحولیات پہ. تو ان کی ایک حدیث تھی کہ اس دنیا اگلی دنیا کے لیے اس طرح رہو کہ آپ نے کل مر جانا ہے، لیکن اس دنیا کے لیے اس طرح رہو کہ آپ نے 1000 سال زندہ رہنا ہے. اب جتنی بھی آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ آج دنیا کے مسئلے مسائل اسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم نے آگے کا سوچا ہی نہیں. یعنی ہم دنیا میں اس طرح رہے کہ ہمارے بعد ہماری آنے والی نسلوں کی ہم نے فکر ہی نہیں کی. یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، موسم کی تبدیلی ہے، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ انسان دنیا میں اس طرح نہیں رہ رہا کہ وہ سوچے کہ آنے والی نسلوں کو کس طرح کی ہم نے دنیا دینی ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو درخت، تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ تو سب کو سمجھ ہے کہ بالکل ایک زمین بدل جاتی ہے جب جدھر زیادہ درخت ہوں، صاف ہوا، تو سب کچھ پتہ ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ جو گلوبل وارمنگ ہے، جو موسم گرم ہو رہا ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ تو بہت برے اثرات ہیں، خاص طور پہ ہمارے اس خطے کے لیے. کیونکہ ہمارا دریاؤں میں پانی آتا ہے گلیشیئر سے، اور جیسے جیسے موسم گرم ہوتا جائے گا گلیشیئرز پگھلتے جائیں گے. تو آگے اگر اسی طرح چلتا رہا تو آگے ایسا ٹائم آئے گا کہ ہمارے دریاؤں میں پانی بہت کم ہو جائے گا. تو اس لیے یہ جو ان کی، میں تو ایک ہی حدیث کی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ جتنی بھی ان کی زندگی کو سٹڈی کریں گے اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک انسان جو اللہ نے بھیجا تھا اس نے ساری دنیا کو کیسے تبدیل کیا، اس کے اندر کیا کوالٹیز تھی، ان کا کیریکٹر کیا تھا. ان کو دیکھ دیکھ کے لوگ لیڈر بن گئے. ایک انگریزی کی کتاب ہے دی عرب کانکویسٹ، اس کے اندر وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ اس زمین سے پردہ کر گئے تو کبھی بھی اتنے تھوڑے وقت میں اتنے عظیم انسان دنیا میں نہیں آئے. جو اٹھتا تھا وہ ایک عظیم انسان بن جاتا تھا، کیونکہ وہ ان کو دیکھ کے لوگ لیڈر بن گئے. حضرت عمر نے جب فیصلہ کیا کہ خالد بن ولید کو سپہ سالار سے ہٹانے کا، آپ سوچیں خالد بن ولید جیسا کوئی دنیا میں سپہ سالار آیا ہی نہیں، وہ کوئی جنگ ہی نہیں ہارے،
اور وہ جو جنگ جیتتے تھے، جو خاص طور پہ جو رومنز کے اگینسٹ وہ جیتے، جو بیزنٹائن ایمپائر تھا، وہ ایک دنیا کی کلاسک جنگ ہے کہ تھوڑے سے لوگ، ان کے ہتھیار بھی بہتر، لوگ بھی زیادہ، سپر پاور بھی، تو وہ ایک جینیس تھے، ملٹری جینیس تھے۔ اس کے باوجود حضرت عمر نے انہیں کہا، ان کو ہٹا دیا سپہ سالار ہونے سے، اور حضرت عمر نے یہ کہا کہ میں یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سب سے بہترین بھی دنیا کا سپہ سالار ہٹا دیں، لیکن ایمان کی اتنی قوت ہے کہ جو بھی آئے گا وہ جیتے گا، اور جیتے لوگ، جو بھی آیا وہ ایک لیڈر بن گیا اور وہ بڑے بڑے جنرلز بن گئے۔ تو ان کی زندگی سے سیکھنا، کیا ان کی صفتیں تھیں، کس طرح انہوں نے مائنورٹیز، اقلیتوں سے کس طرح وہ ڈیل کیا، باقی مذہبوں سے وہ کیسے ڈیل کیا، غلاموں سے کیسے ڈیل کیا، اپنی خواتین سے کیسے ڈیل کیا، یہ ساری چیزیں، ہر چیز میں انقلاب تھا۔ اور ان کا جو آخری خطبہ تھا، آج آپ یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر پڑھ لیں، اس سے ملتا ہے بالکل، یعنی وہ ہمیشہ کے لیے ان کی باتیں تھیں، اور وہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کی بہتری کے لیے تھی۔ تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 7، 8 اور 9 کلاسز میں، ہر سکول میں پاکستان میں ہم یہ قانون پاس کریں گے کہ 7، 8 اور 9 کلاس میں ان کی زندگی بچوں کو پڑھائی جائے، تاکہ ہمارے بچے ان کی زندگی سے سیکھیں۔ ہم جب میں نے باہر تعلیم پڑھا تھا، تو جو بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس تھے وہ پڑھتے تھے، جو اس وقت کا کوئی بھی بڑا نام ہو اس کی کتاب پڑھتے تھے کہ وہ کیسے کامیاب ہوا۔ اب بچے پڑھتے ہیں بل گیٹس کیسے دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی بن گیا، یا پھر ایک اور اسٹیو جابز، وہ بھی بڑا، یعنی کامیاب لوگ تھے سارے۔ تو ہمارے بھی یوتھ ان کو پڑھتی ہے کہ وہ کیسے کامیاب ہوئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی زیادہ کامیاب انسان ہوا ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کی زندگی سے جب تک ہمارے بچوں کو پتہ نہیں چلے گا، اور بچوں کو نہیں پتہ، آپ یقین کریں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے اپنے پڑھے لکھے ہمارے اسٹوڈنٹس، گریجویٹس کو ان کی زندگی کی نہیں سمجھ، اور وہ جتنا وہ پڑھتے جائیں گے، ان کو سمجھتے جائیں گے، ان کے اندر سے چینج آئے گا۔ جو علامہ اقبال کا جو سارا شاہین کا کانسیپٹ ہے، مرد مومن کا، وہ کیا ہے کہ جیسے جیسے انسان ان کی سنت پہ چلتا ہے، وہ آزاد ہوتا جاتا ہے، اس کی زنجیریں ٹوٹتی جاتی ہیں، اور وہ سب سے اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ جو ان کی کوالٹیز تھیں، جو اللہ ہمیں کہتا ہے کہ ان سے سیکھو، یہ جب تک ہمارے بچوں کو پوری طرح سمجھ نہ ہو، ایک دفعہ ان کو سمجھ آ جائے، اور یہ علامہ اقبال بھی یہی کہتے ہیں کہ جب آپ ایک نوجوان کو پوری طرح سمجھا دیں اپنی اسلام کی تاریخ، اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پھر وہ دنیا میں جدھر بھی چلا جائے ان کو فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر آپ ان کو صحیح طرح تعلیم نہیں دیں گے، تو وہ جب باہر جائیں گے وہ متاثر ہو جائیں گے، وہ جب دیکھیں گے ٹیکنالوجیکل پروگریس مغرب کے اندر تو متاثر ہو جائیں گے۔ تو ایک تو ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ دوسری بات قادری صاحب نے جو ابھی کی، یہ جو فرانس میں یہ جو ابھی ہو رہا ہے، دیکھیں میں جب بھی میں وزیر اعظم بنا تو میں نے OIC کی میٹنگ اٹینڈ کی۔ OIC کی میٹنگ میں بھی میں نے سب وہاں ہیڈز آف اسٹیٹ تھے، میں نے ان سب کو یہ بات کہی کہ یہ جو اسلاموفوبیا ہے، یہ اسلاموفوبیا جو مغرب میں بڑھ رہا ہے، یہ جب تک مسلمانوں کے ہیڈز آف اسٹیٹس مل کے اس کے اوپر پوزیشن نہیں لیں گے، یہ بڑھتا جائے گا۔ اور اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہمارے مسلمان رہ رہے ہیں مغرب میں، یا ان ملکوں میں جدھر وہ اقلیتیں ہیں، مائنورٹیز ہیں، اگر ہم اس کو ایڈریس نہیں کریں گے اسلاموفوبیا کو، تو یہ بیماری بڑھتی جائے گی۔ اور یہ جو فرانس میں ہو رہا ہے، یہ بالکل وہی ہو رہا ہے جو کہ ہم سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ ہونا ہے۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟
میں باقیوں سے زیادہ مغرب کو سمجھتا ہوں. کرکٹ کی وجہ سے میں نے بڑی زندگی باہر گزاری ہے. میں ان کی ذہنیت سمجھتا ہوں. دیکھیں مغرب کے لوگوں کو نہیں سمجھ جو ہمارا رشتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کو سمجھ آ بھی نہیں سکتی. وہ اس لیے نہیں آ سکتی کہ ان کے جو مسیح برادری ہے, ان کے وہ جو حضرت عیسیٰ سے جو ان کا عقیدہ ہے, اور پھر یہودیوں کا بھی, وہ ان کی وہاں میڈیا کے اوپر یا جس طرح ان کے اوپر وہ گفتگو کرتے ہیں, وہ ادب نہیں ہے جو ہمارے میں ہے. ہم حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ, ہم سارے اللہ کے پیغمبروں, ہم ان سے بڑی ادب سے ان کا نام لیتے ہیں. وہاں یہ نہیں ہے چیز. میں جب 18 سال کا گیا وہاں پہلی دفعہ, تو مزاحیہ فلمیں بنی ہوئی تھی اللہ کے پیغمبروں کے اوپر, حضرت عیسیٰ کے اوپر, اور وہ اس کو برا نہیں سمجھتے تھے. تو میں حیران ہوتا تھا دیکھ کے. فلمیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں جو کہ بے حرمتی کرتی ہیں حضرت عیسیٰ کی, لیکن وہاں اس طرح ریاکشن نہیں آتا. تو میں نے تب ہی سمجھ لیا کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے جس طرح ہم مسلمان رہتے ہیں اور جو ہمارے عقیدہ ہے. اس لیے ہوا کیا, پہلا ایک سلمان رشدی نے آج سے 30 سال پہلے کتاب لکھی, مسلمان دنیا میں بالکل ٹھیک جائز شور میں چاہ. سلمان رشدی کو پتا تھا کہ مسلمانوں کو تکلیف ہوگی, کیونکہ وہ تو ہندوستان میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا تھا, لیکن مغرب کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا مسلمان دنیا میں. کیونکہ ان کا, پھر سے میں آپ کو بتاؤں, ان کا بالکل تاثر ہی اور ہے. دین کے اوپر وہ بالکل مختلف سوچتے ہیں, اور زیادہ تر تو وہ ایتھیسٹ بن چکے ہیں. زیادہ تر یورپ کے اندر دین تو بہت کم لوگ اب فالو کرتے ہیں. تو جب وہ وہاں سے شروع ہوا تو ادھر سے انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ جو مسلمان ہیں یہ آزادی رائے کے خلاف ہیں, تنگ نظر ہیں. پوری کیمپین چل گئی, ان کو ہماری سمجھ نہیں ہے, یہ ہمارے ویلیوز کو نہیں سمجھتے, یہ ہماری ڈیموکریسی کو, آزادی کو نہیں سمجھتے. یہ پوری کیمپین چل گئی, اور کیمپین چلائی گئی. وہ لوگ, ایک چھوٹا سا طبقہ وہاں ہے جو اسلام کے خلاف ہے, جو اسلام کو بری نظر میں دکھانا چاہتا ہے, جو پروپیگنڈا کرتا ہے اسلام کے خلاف. انہوں نے فائدہ اٹھایا اس سے. اور ہمارے مسلمان دنیا میں جو ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں تب سارے لیڈرز کو جمع ہو کے یو این کے اندر اور یورپین یونین میں بتانا ان کو چاہیے تھا کہ یہ ہمیں آپ تکلیف دیتے ہیں جب آپ کوئی بھی ایسی چیز کریں جو ہمیں نقصان, جو بے حرمتی کرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمیں بتانا چاہیے تھا. یہی میں نے OIC میں کہا, یہی میں نے یونائٹڈ نیشنز میں کہا کہ جب تک ہم جو مسلمان لیڈرز ہیں ہم ان کو نہیں بتائیں گے, وہ جو چھوٹا سا طبقہ ہے وہ ہمیشہ استعمال کرے گا. یہ جو انہوں نے کارٹون, یہ جو چارلی ہیبڈو کے کارٹونز تھے, یہ اس کے پیچھے کوئی چھوٹا سا طبقہ, اس کو پتا تھا کہ مسلمانوں کا ریئیکشن آئے گا, اور اس سے پھر مسلمانوں کے خلاف پوری کیمپین چلتی ہے. ہمیں پتہ بھی ہے کہ کون سے یہ تھوڑے سے لوگ ہیں, یہ خطرناک لوگ ہیں جو مسلمانوں کو گندی ان کو برا دکھانا چاہتے ہیں. اب یہودی, تھوڑے سے یہودی ہیں دنیا میں, ان کو جو سیکنڈ ورلڈ وار میں جو ہولوکاسٹ ہوئی, ان کے جو جرمنز نے ان کی قتل عام کی. اب جو ہولوکاسٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ یہودی ساری کمیونٹی کو بڑی تکلیف دیتی ہے, لیکن یہودی کمیونٹی ہیں تھوڑے سے, لیکن وہ اتنے منظم ہیں, میڈیا میں اتنے طاقتور ہیں کہ انہوں نے ایسا مغرب کے اندر, انہوں نے ایسا کسی بھی میڈیا, پولیٹیشین, کسی کی جرت نہیں ہے کہ ہولوکاسٹ کے خلاف کسی قسم کی بات کر سکے. بلکہ 4 ایسے یورپین شہر ہیں, وہاں وہ جیلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ اگر آپ صرف یہی کہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں 60 لاکھ مرے تھے ہولوکاسٹ میں, اگر آپ کہیں نہیں جی 60 لاکھ نہیں 20 لاکھ, جیل میں ڈال دیتے ہیں وہاں. آسٹریا, 4 ملک ایسے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی ہیومن کمیونٹی کو تکلیف ہوتی ہے کسی چیز سے,
تو ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے. یہی تو رحمت العالمین کہتے تھے, یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ قرآن کے اندر ہے کہ دوسروں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرو, اور جو ان کے لیے ایسی شخصیت جو ان کے لیے سیکرڈ ہیں, ان کو کوئی خلاف ان کے بات نہ کرو. یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے. تو وہ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی کسی کمیونٹی کو چیز تکلیف دیتی ہے اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. تو یہودیوں نے ایسی ان کے اندر یونٹی, اور انہوں نے ایسی کیمپین چلائی کہ کہیں بھی آج آپ مغرب کے اندر بات ہی نہیں کر سکتے کسی قسم کی, مثلا آپ کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی مزاحیہ چیز کر دے ہولوکاسٹ کے خلاف. تو ہم 1.25 ارب انسان ہیں دنیا میں, ہم یہ کیوں نہیں کر سکے؟ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا فیلئر ہماری مسلمانوں کی لیڈرشپ پہ. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے, میں اپنی پوری کیمپین کروں گا, میں باقی لیڈر سے رابطے کروں گا, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم سب مل کے ان کو یہ سمجھا دیں کہ ہمارے لیے, ہمارے کتنے مسلمان پچھلے 30 سال میں شہید ہوئے ہیں, لاکھوں, بلکہ کتنے, افغانستان دیکھ لیں, سیریا دیکھ لیں, عراق دیکھ لیں, جتنا مسلمانوں کا خون ہوا ہے پچھلے 30 سالوں میں, اور اس کی ہمیں تکلیف ہے. لیکن کوئی تکلیف مقابلہ نہیں کر سکتی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی ان کی بے حرمتی کرتا ہے, کوئی اس کا مقابلہ نہیں کرتا. اور یہ ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے, ان کو نہیں سمجھ ابھی تک. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ پاکستان اس میں لیڈ لے گا. میں ابھی بھی بات کروں گا, میں نے لیٹر سب کو بھیجے ہیں, میں بات بھی کروں گا, اور مجھے یہ یقین ہے کہ یہ ہم ان کو سمجھا سکیں گے اس چیز کا. کیونکہ دیکھیں, ہم تو یہاں بیٹھے, ہمیں تو نہیں نقصان ہوتا, لیکن جو لاکھوں مسلمان مغربی ملکوں میں رہ رہے ہیں, جو جب اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے ان کی زندگی عذاب میں آ جاتی ہے, مسجدوں کے اوپر اٹیک شروع ہو جاتے ہیں, ان کو جو نوکریاں کر رہے ہیں کہ نوکریوں سے نکال دیتے ہیں, چلتے چلتے لوگ ان کو مارتے ہیں, اور خواتین جب پہنتی ہیں نقاب پہنتی ہے ان کو سڑکوں پہ برا بھلا کہتے ہیں, اسلاموفوبیا بڑھ جاتا ہے, تو ان کی زندگی عذاب میں پڑ جاتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم سارے مسلمانوں کے ہیڈز آف سٹیٹ, مغربی لیڈرز کو, یورپین یونین کو, یونائٹڈ نیشنز کو, ان سب کو سمجھائیں کہ دیکھیں ہم بھی فریڈم آف سپیچ میں مانتے ہیں, لیکن فریڈم آف سپیچ کی لمٹ ہے. آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے اس کے نام پہ, اور خاص طور پہ یہ جو جب آپ کارٹون بناتے ہیں تو یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے, یہ تو جان کے ایک پوری 1.25 ارب مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ہے. میں پھر سے قادری صاحب آپ کو مبارک دیتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں آپ سب کو یہاں آنے کا خوش آمدید کہتا ہوں, اور آخر میں یہ چیز کہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان ایک مقصد کے لیے بنا تھا, یہ ایک ملک خاص مقصد کے لیے بنا تھا. اس میں اگر آپ علامہ اقبال جو ہمارے نظریاتی لیڈر تھے ان کا سارا کلام پڑھیں تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس پہ ہم نے ایک مدینہ کے ریاست کے اوپر, ان کے اصولوں کے اوپر ایک سٹیٹ کھڑی کرنی تھی. یہ ہماری ویژن تھی, اسلامی فلاحی ریاست, کیونکہ مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی. یہ تھا ہمارا نظریہ اور ہمارا ویژن. بدقسمتی سے اس سے ہم دور چلے گئے ہیں. اگر آج ہمارے مسئلے ہیں پاکستان میں, وہ سارے مسئلے اس لیے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہم ملک بنا تھا اس سے ہم دور چلے گئے. جیسے جیسے ہی ہم اس راستے کے اوپر چل پڑیں گے, اور یہ مشکل راستہ ہے, سٹرگل کا راستہ ہے, لیکن جیسے جیسے ہم وہاں چلیں گے آپ دیکھیں گے کہ یہی پاکستان اوپر اور اوپر اور اوپر اٹھتا جائے گا انشاءاللہ. شکریہ جی. مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب آ جائیں
اور دعا فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، آج کی یہ قومی رحمت للعالمین کانفرنس جو زیر صدارت وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی ہوئی منعقد، اسے تو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، جن حضرات نے یہاں پر اظہار خیال کیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، یہ عاشق رسول جس نے وزیر اعظم کا منصب لیتے ہی مدینہ کی ریاست پاکستان کو ماڈل بنانے کی بات کی تھی، اللہ ہماری اس قیادت جس پر پوری قوم کو فخر ہے اس کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم، یہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان جنہوں نے OIC میں جا کر ناموس رسالت کے تحفظ کی بات کی، UNO میں جا کر بات کی، آج پوری دنیا کے اسلامی ممالک کو خط لکھا ہے اور اسی طرح عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پورے ہفتے کو منانے کی بات کی ہے۔ اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، اس ملک پاکستان کو امن عطا فرما۔ اے اللہ، جناب وزیر اعظم کی قیادت میں ہمارے وزیر محترم نور الحق پیر نور الحق قادری بین المسالک بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے جو جد و جہد کر رہے ہیں، یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ، شہدائے پاکستان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، اس ملک پاکستان پر زمین و آسمان سے اپنے ایسے خزانے کھول دے کہ پاکستان جناب وزیر اعظم کی قیادت میں جیسے ترقی کر رہا ہے، اس ملک میں خوشحالی آئے، اس ملک میں برکتیں آئیں۔ تو ہمیں اپنے نبی کی رحمتوں سے مالا مال فرما دے، مالا مال فرما دے۔ اور آج کی اس کانفرنس کو جو ماحولیاتی آلودگی اور ہماری ذمہ داریاں رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں، اللہ تیرے نبی سے ہم نے سنا ہے صفائی نصف الایمان ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے افواج پاکستان کے شہیدوں کی شہادتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ، جو پشاور میں ایک مدرسے میں واقعہ ہوا دہشت گردی کا اور معصوم بچے شہید ہوئے، اللہ ان تمام معصوموں کی مغفرت اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمدہم وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔